بدر کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا لوگوں کو ابھارنے کے لیے یا میدان میں مضبوط رکھنے کے لیے کہ فلاں فلاں کو جس طرح سے کارکردگی ہوگی ویسا انعام دیا جائے گا۔ تو اس میں جتنے جوان تھے وہ میدان میں کود پڑے، جو بوڑھے صحابہ تھے عمر والے وہ جھنڈوں کو مورچوں کو سنبھالے ہوئے تھے، خیموں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ میدان کی ظاہر سی بات ہے فوج کی حفاظت کے لیے بھی کچھ صحابہ ہوا کرتے، تو انہوں نے مورچے سنبھال لیے، جوان لڑنے کے لیے میدان میں کود پڑے۔ اور ایسی سخت ترین لڑائی ہے کہ بدر کے میدان میں آپ کو پتہ ہے، تاریخ گواہ ہے، یہ 313 تھے اور وہ 1000 سے زیادہ تھے، باوجود اس کے اللہ نے روشن فتح عطا فرمائی۔ اور یہ جوان صحابہ نے 70 کافروں کو مار گرایا تھا اور 70 کو قیدی بنا کر لائے تھے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ حضور نے جو اعلان فرمایا تھا جس کی جیسی کارکردگی ہوگی ویسا انعام ہے، تو جو جوان صحابہ تھے ان میں یہ باتیں چلنے لگی جو بدر کا مال غنیمت ہے وہ غالباً جوان صحابہ کو زیادہ ملے گا۔ تو بوڑھے صحابہ وہ کہتے کہ اگر ہم مورچہ نہ سنبھالتے تو تم میدان میں اترتے کیسے؟ بہت تیز ہمارے حاجی صاحب جو ہے بے شک فرماتے ہیں، کیونکہ بوڑھوں کا اپنا ایک رول ہوتا ہے۔ بڑھاپا جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ اللہ کی طرف لوٹنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ جو جوان بیٹھے ہیں اللہ ان کو بھی اچھا بڑھاپا عطا فرمائے، عبادتوں کے ساتھ اور اللہ کی طرف لوٹ آنے والا بڑھاپا یہ نعمت ہے، کیونکہ زندگی میں جوانی میں جو کرنا تھا کر لیا، لیکن آخر عمر میں اللہ نے اس کو ہدایت دی کہ وہ مسجدوں کی طرف آ گیا ہے، پابند ہو گیا ہے۔ اور یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ اسے پاک کر کے دنیا سے اٹھانا چاہتا ہے۔ اور میرا مولا فرماتا ہے جس کی اسلام میں داڑھی سفید ہو گئی، اللہ فرماتا ہے مجھے اس کو عذاب دینے میں حیا آتی ہے۔ اللہ حیا فرماتا ہے بوڑھے کو عذاب دینے میں، اور بڑھاپے میں بھی جس کی ایک بھی نہیں نکلی اس کا کیا ہے؟ بہرحال تو بوڑھے صحابہ یہ کہنے لگے ہم مورچہ سنبھالے تھے، ہمارا مال غنیمت تو ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو یہ بات چل رہی تھی کس نے زیادہ کارکردگی کی ہے میدان بدر میں، یہ جوان صحابہ کا یا پھر بوڑھے صحابہ کا، کس کا کارنامہ زیادہ بڑا ہے؟ تب یہ سورہ انفال میں آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ نے کیا ہی بہترین انداز میں فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ رب فرماتا ہے محبوب آپ ان سے فرمائیں، اے صحابہ رسول کے غلاموں، جنگ میں جب تم تیر چلا رہے تھے تم میں سے کسی نے تیر نہیں مارا، اللہ نے تیر چلایا ہے، اور تم میں سے کسی نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ یعنی صحابہ کا کام تھا لیکن ان کے کاموں کو اللہ نے اپنا کام فرمایا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کی شان ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے ان کا کیا ہوا کام وہ اللہ کا کیا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مال غنیمت جمع فرمایا اور قیدی بھی آئے بدر کے۔ اب سنیے، اسلام میں یہ ایک پہلی چیز ہے پوری دنیا کو پیش کی جانے والی۔ ہزاروں جنگیں آج بھی ہوتی ہیں، ہو بھی رہی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ جنگوں کی ایک تاریخ نکال کر کے دیکھو اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جہاد ہیں ان کو ایک طرف رکھو۔ بدر کے بعد کون سے قیدی آئے تھے پتہ ہے آپ کو؟ ایسے قیدی جنہوں نے مکہ میں صحابہ کا جینا تنگ کر کے رکھا تھا، بہت تکلیفیں دیے تھے، وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ 70 تو مارے گئے تھے جس میں ابو جہل بھی مر گیا تھا، حضرت بلال حبشی کا جو آقا تھا وہ بھی مرا تھا، بڑے بڑے کافر مرے تھے، لیکن جو قید ہو کر کے آئے تھے وہ بھی چھوٹے نہیں تھے، اس میں بھی اچھے خاصے جو بھڑکانے والے لوگ تھے وہ سب گرفتار ہوئے تھے۔ اب ظاہر سی بات ہے صحابہ اکرام کو بدلہ بھی لینا تھا، اتنے سالوں ہمیں تکلیف دیا، تڑپایا، آج ہاتھ میں آ گئے ہیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کریں ابھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ ان میں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو کاٹ کے مار ڈالیں، یہ جتنے ہیں
مار ڈالیں ان کو۔ صحابہ کے الگ الگ مشورے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر فدیہ لے کر کے کچھ مال ان سے لے کر کے ان کو آزاد کر دیں، ہو سکتا ہے بعد میں یہ اس سے متاثر ہو کر اسلام میں آ جائیں۔ حضور نے حضرت ابوبکر کے مشورے کو پسند فرمایا۔ پھر اعلان ہوا ان قیدیوں کے ساتھ کہ تم میں سے جس کے پاس بھی مال ہے وہ اتنا اتنا فدیہ دے اور آزاد ہو جائے۔ تو جو سیٹ لوگ تھے پیسے دے رہے تھے، آزاد ہو رہے تھے، لیکن جس کے پاس مال نہیں تھا اس کے لیے ایک دوسرا آپشن تھا حضور کی طرف سے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ سب سے پہلی چیز دنیا میں قائم فرمائی۔ قیدیوں سے جس کے پاس مال نہیں تھا اس کو سیکنڈ آپشن یہ تھا کہ تم اگر کوئی ہنر جانتے ہو، کوئی فن جانتے ہو تو میرے 10 صحابہ کو سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ یعنی اگر ان کے پاس کوئی فن ہے، کوئی کاریگری جانتا ہے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا علم جانتا ہے، حضور نے آپشن دیا تھا میرے مدینے کے صحابہ میں سے 10 صحابہ کو تم وہ ہنر سکھاؤ اور آزاد ہو جاؤ۔ قیدیوں سے بھی کام لینا اور علم لینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ریگولیشن ہے، اس سے پہلے کسی نے یہ کام نہیں کیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں انصاف کے ترازو پر سب کو برابر رکھا گیا۔ اتفاق ایسا کہ ان قیدیوں میں خود رسول اللہ کے چچا عباس بھی گرفتار ہو کر آئے تھے، وہ ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، ایمان لائے ہوئے نہیں تھے، گرفتار ہو کر کے آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے وہ جب میدان میں آئے تھے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن مکہ میں جب جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو اپنی بیوی ام الفضل کو کچھ پیسے دے کر کے کہا تھا سونے کے سکے فلاں مٹکے میں یا کسی جگہ اس کو اندر بند کر کے رکھ دو، کسی کو خبر نہ ہو۔ جنگ میں آنے سے پہلے، بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی کو دے کر آئے تھے اور وہ چھپا دیے گئے پیسے تہہ خانے میں۔ اب ان کے پاس یہاں میدان میں گرفتار ہونے کے بعد کچھ نہیں تھا۔ جب ان کی باری آئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی کہا جیسے سارے قیدی دے رہے ہیں آپ بھی دیں، کیونکہ دشمنوں کے ساتھ آئے تھے آپ فدیہ دے کر کے آزاد ہو جائیے، یا پھر دوسرا آپشن ہے۔ تو انہوں نے کہا نہ میرے پاس کوئی فدیہ ہے، پیسہ ہے، نہ ہی کوئی دوسری چیز ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدر میں آنے سے پہلے اپنی بیوی ام الفضل کو جو دے کر کے آئے تھے وہ منگوا لو۔ یہ ہے میرے آقا کا علم غیب، لوگوں کو ابھی پیٹھ پیچھے اور دیوار پیچھے کی لگی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو تمہارے گھروں میں کیا کیا چیزیں تم چھپا کر رکھے ہو وہ تک جانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن میں موجود ہے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان قرآن میں آیا ہے، وہ خود کہتے ہیں میں تمہیں وہ سب چیزیں بتا دوں گا جو کچھ تم گھروں میں کھاتے ہو اور جو جمع کر کے رکھتے ہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانتے ہیں تو کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے احوال نہیں جانتے؟ یقیناً جانتے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ فرمایا، حضرت عباس کیا کہتے؟ جواب کچھ بھی نہیں تھا، فوراً کہنے لگے میں ایمان لاتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ان کو آزاد کر دیا گیا، اور جو کچھ قیدی بچے تھے جن کے پاس دونوں بھی چیزیں نہیں تھیں ان کو مدینہ لایا گیا، اور قید خانہ کہاں تھا؟ مسجد نبوی میں رکھا گیا۔ کاش ہم کو وہاں قید کر دیا جائے زندگی بھر، مسجد نبوی میں قید کر دیا گیا۔ اب ہماری تمنا ہے کہ ہم مسجد نبوی میں قید ہو جائیں، وہ تو زمانہ رسول اللہ کا تھا۔ حضور ہر نماز کے لیے مصلی پر آیا کرتے تھے، جایا کرتے تھے، وہ کیسی جیل ہے، بلکہ وہ حقیقی جنت ہے۔ تو یہ بدر کے حالات کے بعد کی چیزیں سورۃ الانفال میں بیان کی گئی ہیں، اور 70 قیدی وہاں پر مارے گئے۔ میں کہتا ہوں اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مدینے سے نکل کر کے یہ لوگ گئے اور اٹیک کیا مکہ والوں پر، اور بیچارے 70 لوگوں کو مارا اور 70 لوگوں کو پکڑ کر کے لائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ یہ ظلم کیے۔ ان الوؤں کو یہ بات بولنے میں شرم بھی نہیں آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ان کو مارے اور پکڑ کے لائے۔ بیوقوف ہو، 313 کو لے کر گئے تھے،
اور آئے کتنے تھے؟ 1000 سے زیادہ. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد ایسی فرمائی کہ وہ مدینہ بچاتے بچاتے اتنا پھیل گئے کہ جتنے دشمن تھے انہیں بھی مجبوراً مدینہ طیبہ کی حکومت کے انڈر میں آنا پڑا. پھر جب مکہ فتح ہوا تو پھر لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے، اور پھر اسلام کی کوئی سرحد نہ رہی، دنیا میں یہ پھیلتا ہی چلا گیا، پھیلتا ہی چلا گیا. آج بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں اس میں یہی اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَقَاتِلُوهُمْ وَقَاتِلُوا الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، ان سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کر رہے ہیں، ان سے لڑو جو تم سے لڑ رہے ہیں. اور آج ہم نے ایک آیت تلاوت کی ہے سورہ انفال کی آخری آیتوں میں سے، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور کوئی قوم اگر امان چاہتی ہے تو تم بھی امان میں آ جاؤ، کوئی پیس چاہتی ہے، امن چاہتی ہے تو آپ بھی امن میں آ جاؤ. حضور کو حکم ہوا ہے فَاجْنَحْ لَهَا، آپ امن کے لیے جھک جائیں، پیس کے لیے آپ تیار ہو جائیں اور اللہ پر بھروسہ کریں. یہ اسلام ہے. یہ اسلام کے بہت سارے وہ پیغامات ہیں جس کو لوگ آج کھل کر کے بتا بھی نہیں رہے. جہاد میں جانے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بھی یہ تلقین کرتے کہ جس میدان میں، جس وادی میں تم لڑنے کے لیے جا رہے ہو، وہاں کی کسی عورت کو نہ چھونا، بوڑھوں کے ساتھ لڑائی نہ کرنا، بچوں کو نہ مارنا، وہاں کی عبادت گاہوں کو نہ توڑنا، وہاں کے درختوں کو نہ اکھاڑنا. یہ سب پیغامات صحابہ کو دیے جاتے تھے، مجاہدین کو دیے جاتے تھے. یہ ہے اصل جہاد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا ہے. اور ان ظالم کتوں کو دیکھو، آج عراق میں جاؤ، ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ وہاں پر سبزہ بھی نہیں اگ سکتا. ایسے ایسے بم گرائے ہیں کہ گھاس بھی نہیں نکلتی اب اس زمین پر. اور دنیا کو امن کا پیغام اور پیس کا پیغام دینے والے مجھے یہ بتا سکتے ہیں ناگاساکی اور ہیروشیما کو کس نے تباہ کیا؟ کون ہے جو ایٹمی ہتھیار کا سب سے پہلے دنیا میں استعمال کیا؟ نیوکلیائی پاور کو سب سے پہلے دنیا میں زمین پر استعمال کرنے والی طاقتیں کون ہیں؟ عرب نے استعمال کیا، مکہ والوں نے استعمال کیا، مدینے والوں نے استعمال کیا. یہ میڈیا والوں کے منہ میں یقیناً مینڈک ہے، یہ نہیں بولیں گے. ناگاساکی اور ہیروشیما کو تباہ کرنے والی طاقت وہ آج ان کی سپر پاور دادا ہے، اور اسے کوئی نہیں کہتا کہ امریکہ نے کس طرح کے ہتھیار استعمال کیے تھے اس وقت. ویتنام کی جنگ، یہ سب تاریخ ہے میرے عزیزو. بات صرف اتنی ہے کہ میڈیا ان کے پاس ہے، اخبار ان کے پاس ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، ساری چیزیں، اور یہ جھوٹ کو سچ لکھتے رہیں اور سچ کو جھوٹ لکھتے رہیں. لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، آنکھ بند کر کے جو کچھ دکھایا جائے اس کو منعن تسلیم نہ کرو، بلکہ قرآن کہتا ہے جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر کے آئے اس کی تحقیق کرو، فتبینوا، ورنہ کہیں تم جہالت میں شرمندگی اٹھانا نہ پڑے. تمہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہنی چاہیے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کا حال یہ ہے میڈیا والوں کا کہ کسی چیز کو اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے، سچ لگنے لگ جائے. جیسے کہ پرانے زمانے میں کہا گیا ایک آدمی بکرا خریدا، 4 ٹھگی جو ہے پلان کے اعتبار سے راستے میں کھڑے ہو گئے کہ کسی نہ کسی طرح اس کا بکرا حاصل کرنا ہے. سب جو ہے فاصلے پر کھڑے ہو گئے. پہلا ملا، بکرا جو خرید کے لے جا رہا تھا بیچارہ بھولا آدمی تھا. اس کو دیکھتے ہی یہ ٹھگی نے کہا میاں کتا کتنے کا لیے؟ وہ غصے میں کہنے لگا کتا دکھ رہا ہے، میں نے بکرا خریدا ہے، بکرا ہے یہ. کہا ارے میاں کتا ہے. تو بحث ہوئی تھوڑی سی، بہت تکرار ہوئی. بہرحال وہ ٹھگی تو چلا گیا. اب یہ جو ہے لے کر کے نکلا، کندھے پر لے کر کے بکرے کو چلنے لگا. آگے پلان کے مطابق دوسرا کھڑا تھا، اس نے کہا میاں کتا تو بہت اچھا ہے آپ کا. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا لوگوں کو؟ پھر اس سے تھوڑی بہت بحث کیا، لڑا کہ تم کو کیا ہو گیا کہ میرے بکرے کو کتا کہہ رہے ہو، میں بکرا لے کر کے آیا ہوں. وہ ٹھگی ہنسنے لگا، تم کو لگ رہا ہوگا لیکن ہے وہ کتا. یہ کہہ کر کے وہ چلا گیا. 2 جب ہو گئے تو دل میں شک آنے لگ گیا، میں نے کتا تو نہیں خریدا. اس کو پکڑ کے تو دیکھا، جگہ جگہ سے سب بکرا ہی دکھا. خیر دل کو اپنے منا لیا، چلا.
तीसरा ठगी खड़ा था, उसने कहा मियाँ बहुत खूबसूरत कुत्ता ले जा रहे हो, घर के लिए लिए हैं या किसी और चीज़ के लिए? बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में। अब उसको थोड़ा और ज़्यादा शक हो गया। पहला बोला था, दूसरा बोला था, अब तीसरा भी बोल रहा है। मेरी आंखों का कसूर तो नहीं है कि कुत्ता ही है ये। कंधे से उतार दिया, बहस नहीं किया। घर करीब था, घर के पास ही वो चौथा ठगी भी खड़ा था, वो आखिरी था। उसने कहा कि मियाँ कितने का कुत्ता लाए आपने? ये कुत्ता तो मैं भी ढूंढ रहा था, इस तरह का कुत्ता मिलता नहीं है। वो बेचारा छोड़ के भाग गया। कहा ले लो भाई, ये कुत्ता मुझसे गलती हो गई, मैं बकरा लाने गया था, कुत्ता आ गया। था बकरा ही, लेकिन बेचारा वो कुत्ता वो छोड़ करके चला गया। वो चारों ठगियों ने अपने अपने प्लान के मुताबिक उसका बकरा हासिल कर ही लिया। वो खाली हाथ गया। मैं आपको कहता हूँ, दुनिया 1000 भौंके, कभी तुम अपना बकरा छोड़ना मत। तुम्हारे पास जो बकरा है वो छोड़ना मत। दुनिया को भौंकती है, भौंकने दो। जिहाद, हाँ है मेरे पास जिहाद। नमाज, हाँ है नमाज सबसे बेहतरीन इबादत। दाढ़ी, हाँ सबसे बेहतरीन चीज़ है मर्द के लिए। इनके भौंकने से तुम उठा करके क्यों नालियों में फेंकते हो? उनसे कहो नहीं। कुछ लोग ये तुम्हें बार बार टॉन्ट मारेंगे कि क्या है दाढ़ियों का, पुराना ज़माने का तरीका है। कहो तुम अपनी चोटियाँ संभालो, हम अपनी दाढ़ियों में खुश हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक। इस तरह से कुछ चीज़ों को टारगेट कर 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 के तुमसे दूर किया जाता है। और ये दुनिया की जो खबरें देने के लिए बिठाए गए हैं, ये सब वही ठगी हैं जो बकरे लेने बैठे हुए हैं। मीडिया में जितने चैनल में बैठे सब ठगी हैं, तुम्हारे बकरे ले लेंगे। इसीलिए उनके कुत्ता कहने से तुम्हारा बकरा कभी कुत्ता नहीं बनेगा। ये बात हमेशा जहन में रखें। अल्लाह करीम हम सबको इल्म नाफ़े और अक़ल कामिल अता फरमाए।